جو انسان بھی اپنے جسم کی انرجی کا، طاقت کا مناسب استعمال نہیں کرے گا تو وہ طاقت جو فائدہ مند ہو سکتی تھی اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ سے منسوب ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ وہ ایک راستے سے گزرے تو ایک شخص چھت پر چڑھا زور زور سے گالیاں بک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس شخص کے پاس گئے اور کہا، میرے دوست، تم اپنی زندگی اس فضول بکواس میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ لگتا ہے تم نے شراب پی لی ہے۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی جانب دیکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بہت بیمار آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں تندرست ہوں، مگر اس صحت کا کیا کروں؟ اسی لیے ٹائم پاس کے لیے شراب پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اداس باہر نکلے تو انہوں نے ایک آدمی کو ایک عورت کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص کو روک کر پوچھا، میرے دوست، تم اپنی آنکھوں کا یہ کیا استعمال کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اندھا آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اب میں ان آنکھوں کا کچھ تو کروں گا نا۔ حضرت عیسیٰ بہت اداس آگے بڑھ گئے۔ آگے دیکھا کہ ایک شخص چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا، میرے بھائی، زندگی اتنی خوبصورت ہے، تم کیوں اس طرح رو رہے ہو؟ اس شخص نے یاد دلایا کہ وہ تو مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، تب حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کر دیا تھا، مگر اب وہ پریشان ہے کہ اب اس زندگی کا کیا کرے۔ بالکل اس ہی طرح ہمارے سامنے بھی سوال کھڑے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا کیا کریں۔ ہمارے اندر قدرت کی جانب سے جو طاقت، جو انرجی روز پیدا ہوتی ہے، اس کا کہاں استعمال کریں؟ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں ان کا صحیح جگہ استعمال جنت کا اور اندھا دھند استعمال جہنم کی راہ ہے۔ ہمارے جسم میں طاقت ہے اور ہر پل پیدا ہو رہی ہے، اگر اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی صورت نکلے گی۔ ایک وقت تھا جب زندگی میں جسمانی مشقت بہت زیادہ تھی۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اتنی طاقت نہیں بچتی تھی کہ ہم 3 سال کی بچیوں کا ریپ کرنے، سڑکوں پر چلتی گاڑیوں میں ریپ کرنے اور مسجدوں مدرسوں میں طالب علموں کے ساتھ زیادتی کرنے کا خیال سوچیں۔ موجودہ دور میں تقریباً ہر چیز مشینی ہو چکی ہے اور ہوتی جا رہی ہے۔ انسان نے اپنی آسانی کے لیے گاڑیاں بنا لی، مگر جو طاقت قدرت نے چلنے کے لیے دی تھی وہ جمع ہوتی رہی۔ کھیتوں میں کام کے لیے ٹریکٹر بنا لیے، کپڑے دھونے، پانی بھرنے، لکڑی کاٹنے کے لیے مشینیں بنا لی۔ ان تمام مشینوں نے ہمیں مشقت سے بچا لیا۔ اب ہم سارا دن دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا دکان پر 2 کا 4 کرتے نظر آتے ہیں، جس سے جسم میں پیدا ہونے والی طاقت کو نکلنے کا مناسب موقع نہیں ملتا، تو کبھی چربی کی صورت میں تمہیں غبارے کی طرح پھیلا دیتی ہے، تمہیں بیماریوں کا گھر بنا دیتی ہے، اور کبھی غصے کا، تشدد کا، نفرت کا اور کبھی ریپ کا راستہ لیتی ہے، کیونکہ یہ فطری ہے، اس نے نکلنا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے۔ ایک جانب مذہبی تعلیمات کے ذریعے جنسی عمل سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دوسری جانب ٹی وی سے لے کر اخبارات، انٹرنیٹ ہو یا کوئی بھی مقام، وہاں جنسی خواہشات کو ابھارنے کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی فلم اٹھا لیں، ڈرامہ اٹھا لیں، کوئی اشتہار اٹھا لیں، چاہے وہ پلاٹ کی خریداری کا ہو، موٹر سائیکل کا ہو یا کسی چڈی کا اشتہار، اس میں آپ کو اٹھلاتی لہراتی خواتین نظر آئیں گی۔ اب کوئی پوچھے اشتہار فریج کا ہے تو اس میں فریج دکھایا جائے، اس کی خصوصیات بتائی جائیں،
موٹر سائیکل کا ہے تو اس میں موٹر سائیکل کی کوالٹی بتائی جائے، مگر ہوتا کیا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جب آپ ٹینکی میں ایک جانب پانی بھرتے جائیں گے اور دوسری جانب سے سارے نلکے بند کر دیں گے تو پانی اوپر سے بہنے لگے گا اور ارد گرد سب کیچڑ زدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اوپر سے ہم جو بھی کہیں، لیکن اپنے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جنسی خواہشات ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور دوسروں کو پاک باز بن کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی نام نہاد پاک باز لوگ موقع ملتے ہی کسی 3 سال کی بچی کا مدرسوں میں چھوٹے بچوں اور راہ چلتی خواتین کا استحصال کرتے ہیں، کیونکہ کھل کر کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اندر اٹھنے والے طاقت کے طوفان کو یہ روک نہیں پاتے، تو نتیجتاً بے شمار طریقوں سے دبایا گیا جذبہ بھونڈے انداز میں سامنے آتا ہے۔ ایک مغربی فلسفی نے کہا تھا کہ انسان نے سیکس کو زہر سے مارنے کی کوشش کی۔ سیکس مرا تو نہیں، مگر زہریلا ہو کر زندہ ہے، اور یہ زہریلا سیکس انسانیت کو چاٹ رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر جنسی خواہش ہے اور وہ اس کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس فطری سچ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ اس سے کتنی آنکھیں چرائیں، مگر یہ ایک سچ ہے، آپ نیچر سے نہیں لڑ سکتے۔ اس کا تعین ہر انسان کو خود کرنا ہوگا کہ شدید بھوک بڑھا کر آپ نے اچھا برا سب کھا جانا ہے، یا پھر کھانے کے وقت جسم کو مناسب کھانا دے کر نہ کھانے والی چیزوں سے خود کو بچانا ہے۔ اپنے اندر بننے والی انرجی کو، طاقت کو ایک رخ دینا ہوگا۔ کوئی اچھا گانا گا کر، کچھ اچھا لکھ کر، کوئی خوبصورت پینٹنگ بنا کر، کوئی نظم غزل لکھ کر، کہیں رقص کر کے، کہیں تیز دوڑ کر، یا کسی جم میں ایکسرسائز کر کے۔ یاد رکھیں، زور زبردستی سے ڈرا کر شاید ہم اوپر سے خود کو اور دوسروں کو روک تو پائیں، مگر ہمارے اندر یہ لاوا ابلتا رہے گا، اس کی طاقت بڑھتی اور ہماری کم ہوتی رہے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ بھونڈے طریقے سے پھٹے گا اور ہم پھر کبھی شیطان اور کبھی معاشرے کو قصوروار ٹھہراتے پھریں گے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مادر پدر آزادی دے دی جائے، بلکہ اندر کی فرسٹریشن کو، انرجی کے بہاؤ کو کسی سمت موڑنا ہوگا، کیونکہ یہ انرجی تو بن رہی ہے اور آپ اس کا کوئی تعمیری استعمال نہیں کریں گے تو یہ کسی تخریبی عمل میں ملوث ہو سکتی ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی رائے قابل احترام ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں۔